وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ عصر کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، یعنی نماز کے بعد۔ تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان امت کے لیے موجود ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد جو ہے کوئی نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے باقاعدہ ممنوع فرما دیا۔ تو اب فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کرنے والے محدثین ہیں، سیاستہ میں سے 5 محدث تو باقاعدہ اس کو باقاعدہ طور پر نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت بے غبار ہے سندن بھی اور متنن بھی، لہذا اس روایت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ تو امت کو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنا ہوگا، یعنی ہمیں نہیں پڑھنی ہوگی۔ اب بعض اوقات اس کی ضعیف سند میں یا ناقابل حجت سندوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ہاں صرف مکہ میں پڑھ سکتے ہو عصر کے بعد، تو یہ بھی سندن ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض میں ہے کہ جو ہے ابھی سورج چمک رہا ہو، سورج میں ابھی پیلا رنگ نہ آیا ہو، تو اس وقت جو ہے آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی حجت نہیں ہے اصول حدیث کے نزدیک، یعنی آپ اس کو قابل استدلال روایات میں سے نہیں بنا سکتے۔ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے تو اب امت کو چوں چرا کی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے، لہذا ہم اسی لیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھتے۔ اب رہی وہ روایتیں جہاں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی عصر کے بعد 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے، یا بڑی شد و مت کے ساتھ دائمی الفاظ منقول ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ پہلی تو چھوٹا سا اور مختصر اور سادہ جواب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو تعلیم دینا، ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ باقی آپ کے جو ذاتی اعمال ہیں ہم کرتے رہتے آپ کو دیکھ کر، لیکن جب آپ نے امت کو منع فرما دیا تو ہم تو احکام کے تابع ہو گئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نہیں جی آپ ہمیں منع کرتے رہیں، چونکہ آپ پڑھتے ہیں تو لہذا ہم بھی پڑھیں گے، تو یہ تو نعوذ باللہ ایک عام سا مسلمان بھی کہے گا یہ سینہ زوری ہے۔ حکم کے تابع دار رہنا چاہیے، لیکن جب ان روایات کی بھی تحقیق کی جائے کہ وہ کیسی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھتے تھے، تو خود حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے شاگرد پوچھتے ہیں، سوال ہوتا ہے، سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ یہ عصر کی نماز کے بعد جو 2 سجدے 2 رکعتیں ہیں، یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے کی نماز کا بھی نوافل وغیرہ رہ جاتے ہیں، یعنی ظہر کو یا عصر کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عصر کے بعد پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہے کہ سنن کی ویسے تو قضا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی جب کسی نماز کو شروع فرماتے تو حتی الامکان اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس کو پکا رکھتے تھے، لہذا اگر کبھی نماز رہ جاتی ہے تو اس کو پڑھ لیتے تھے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ اکثر نوافل آپ کے گھر کے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ اگر عصر کے بعد موقع مل جاتا تو عصر کے بعد بھی پڑھتے۔ اور اسی قسم کی تحقیق حضرت فتح الباری کے اندر جو ہے حضرت ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے اندر تو وہ یہ بھی استدلال فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عادت طیبہ سمجھی بھی جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اور امت کو اس کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس بات پر ابو داؤد کی ایک روایت بھی انہوں نے پیش فرمائی ہے۔ تاہم جب راویہ حدیث خود سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ وہ عصر کے بعد کے نوافل کون سے تھے، تو پھر ہمیں مزید بھی اس کی بات کے اوپر غور و خوض اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، جب راوی حدیث خود سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ یعنی امت کو یہ درس دیا اور خود یہ کام کیا، اور فقط یہ ہے کہ آپ نے ان کی قضا فرمائی، امت کو قضا کا حکم نہیں دیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ السلام۔